بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل سب ہم لوگ 26 جنوری منائیں گے اور اس موقع پر پورے ملک ہندوستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ترنگے کو لہرایا جاتا ہے، قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ ہم لوگ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ہندوستان میں آہستہ آہستہ جب انگریزوں کا غلبہ شروع ہوا اور پورے ہندوستان میں انگریز یہاں قابض ہو گئے اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے جس کا بیان کرنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اور ہر ایک ہندوستانی پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ ہندوستان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جو ان کے مقابلہ کر رہے تھے اور ایک لوگوں کا وہ طبقہ تھا جو ان کی غلامی اور ان کی جاسوسی کر رہا تھا اور انگریزوں سے مدد چاہ رہے تھے۔ چنانچہ اس ملک ہندوستان کا ہر باشندہ یہ چاہتا تھا کہ ہم کیسے آزاد ہوں۔ چنانچہ ان سے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی اور آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، اور ہندوستان سے انگریز چھوڑ کر چلے گئے۔ 15 اگست 1947 کی آزادی کے بعد چونکہ ہندوستان کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اپنا آئین نہیں تھا، تو اس وقت جو ہمارے عظیم قومی رہنما تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہمارا کوئی اپنا قانون ہو جس کے تحت ہم پورے ملک کا نظام کو چلایا جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک کمیٹی بنائی، قانون ساز کمیٹی بنائی، اور جس کی صدارت کر رہے تھے، جس کی قیادت اور صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے تھے۔ ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے ہندوستان کے قانون کو 2 سال 11 مہینے میں 26 نومبر 1949 کو بنا کر تیار کر دیا، اور پھر اس قانون کو 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا، اور ایک کاپی پارلیمنٹ، ایک کاپی قانون ساز اسمبلی اور ایک کاپی عدلیہ کو بھیج دی گئی کہ اب یہ ملک جو ہندوستان کا نظام ہے وہ اسی آئین اور اسی طریقے کے مطابق چلے گا۔ اس لیے ہم لوگ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہاں رہتے ہیں، اس لیے دستور ہند میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے، اور آئین کی پہلی دفعہ یہ بنائی گئی کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، یعنی ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی ہے کہ یہاں کا ہر باشندہ چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اپنے مذہب پر مکمل آزادی سے عمل کر سکتا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے۔ دستور ہند کی یہ پہلی دفعہ در حقیقت یہی ہمارے ملک کی شناخت اور پہچان ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں ملک ترقی کرے گا، اور اسی پر عمل کرنے میں پورے ملک ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول بنے گا۔ دوستو، اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی جانیں قربان ہوئی، کتنی بیٹیاں بیوہ ہوئی، اور کتنی ماں کی گود خالی ہوئی، اور کتنے ہمارے مزدوروں کے ہاتھ قلم ہوئے، اور نہ جانے کتنے ہمارے جنگ مجاہدین آزادی کے سر کو قلم کیے گئے۔ یوم جمہوریہ کے اس حسین موقع پر ہم اپنے ان تمام مجاہدین آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں جس کی بدولت آج ہم ہندوستان میں آرام اور چین کی سانس لے رہے ہیں، اور اس موقع پر تمام ان حکام سے یہ ہم آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ خدا را اس ملک کو دوبارہ نفرت کی آگ میں مت دھکیلو، ورنہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، ہر ایک کو حق دلایا۔ آج ہم اپنے ان مجاہدین کی قربانیوں کو یاد رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی
ہمارے ملک کے ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ یہ بہت اچھی جانکاری ہے، کم سے کم سب لوگوں تک یہ جانکاری پہنچا دیں، تاکہ یہ مختصر جانکاری سب کو ضرور یاد ہونی چاہیے اور ہم